ریڈیو پاکستان کی جو ڈیجیٹل ویو ہے ٹرانسمیشن آف دا کانٹینٹ آف ریڈیو پاکستان وہ 52 کنٹریز تک جائے گی. ریڈیو پاکستان کی ایفیشنسی 70% زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اس وقت 20 میں سے 14 ٹرانسمیٹرز بند پڑے ہیں اور جو چل بھی رہے ہیں وہ بھی اپنی آدھی کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں. اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے. DRM جو کہ ڈیجیٹل ریڈیو منڈال ٹیکنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس کا اجرا ہونے جا رہا ہے. اور ریڈیو پاکستان 1947 سے اینالاگ اور شارٹ ویو کی ٹیکنالوجی کے اوپر بیس تھا اور بہت سے میجورٹی جو ٹرانسمیٹرز تھے وہ اپنا جو ان کی مدت ہے وہ ختم کر چکے تھے اور ریڈیو پاکستان کو یہ ڈیجیٹل RM کی بہت ضرورت تھی جو کہ ڈیجیٹل ریڈیو منڈال کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا اور جو احسن اقبال صاحب ہیں پلاننگ منسٹر ان کا، کہ جب میں نے ان کو یہ تمام حالات سے آگاہ کیا ریڈیو پاکستان کے، کیونکہ یہ جو اینالاگ اور شارٹ ویو ہے یہ obsolete ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ اس وقت 1947 اور 1968 میں جب بنی تھیں تب یہ ریلیونٹ تھیں، لیکن اب ٹیکنالوجی ایوالو ہو کے پوری دنیا میں جو ریڈیو ٹرانسمیٹرز ہیں اور ریڈیو کے جو صارفین وہ تمام لوگوں کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سامعین ہیں تمام لوگ جو ریڈیو سنتے ہیں پوری دنیا میں، وہ اب ڈیجیٹل ریڈیو منڈال ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کر گئے ہیں. تو فوری طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فائنانس منسٹر کو اور احسن اقبال صاحب کو یہ کہا کہ یہ فوری طور پر ریڈیو پاکستان کو بھی وہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے. اس 1000 کلو واٹ ڈیجیٹل DRM سے پاکستان ریڈیو کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اب 52 کنٹریز سے زائد میں ڈیجیٹل میڈیم ویو کے ذریعے پہنچ سکے گی. جتنا پاکستان کا جو ورثہ ہے، کلچر ہے، پروگرامنگ ہے، نیوز ہے، نیریٹو ہے، کانٹینٹ ہے، وہ پہلے پاکستان کے اندر ہی نہیں پہنچ سک رہا تھا بیکاز یہ جو ٹرانسمیٹرز تھے یہ نہیں چل رہے تھے. اور ٹوٹل کتنے 74 20 ہے جی، میڈیم 20 ہے جی اس وقت. نہیں جو اس وقت ہیں اور اس میں سے 14 کام نہیں کر رہے. 14 کام نہیں 20 اس وقت جو میڈیم ویو ٹرانسمیٹرز ہیں اس میں سے 14 جو ہیں وہ اس وقت obsolete ہو گئے ہیں بیکاز ٹیکنالوجی ہی obsolete ہو گئی ہے. تو وہ کام اس کی ایفیشنسی ڈیجیٹل ریڈیو منڈال ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرانسفر ہوگی اور 2 سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہوگا جس کا آج اس کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ. آپ نے دیکھا کہ پشاور میں 9 مئی کو جب ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو اور چاغی اسٹوڈیو کو اور اس کی بلڈنگ کو آگ لگائی گئی، اور اسی طرح 9 مئی کو جب ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو اور چاغی اسٹوڈیو کو اور اس کی بلڈنگ کو آگ لگائی گئی. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک گروہ جو تھا وہ حملہ آور ہوا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی خالی بلڈنگز نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہ اثاثہ ہے، یہ ورثہ ہے، یہ ہیریٹیج ہے اور نیشنل براڈ کاسٹرز کی جو ایک اہمیت ہے یہ اس کو اجاگر کرتا ہے. تو ہم نے نہ صرف پشاور ریڈیو جو ہے اس کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے، چاغی اسٹوڈیو دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن ہے ریڈیو پاکستان کی اس کا آج آغاز ہوا ہے. اور اس سے پوری قوم، میں سمجھتی ہوں آج بہت ہی اہمیت کا اور بہت ہی تاریخی دن ہے کہ 1000 میگا واٹ پوری دنیا میں کلو واٹ جو منڈال ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جتنے ریڈیو کے سامعین پاکستان میں ہیں، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہ جو اب ڈیجیٹل، پہلے اینالاگ سے شارٹ ویو اور اب ڈیجیٹل جو ویو ہے میڈیم ویو اس کے ذریعے اوورسیز تک بھی پاکستان کے اندر ریڈیو جو ہے ان کا کانٹینٹ، اس کی آواز، اس کا پورا جو ایک ہمارا نیریٹو ہے اور پروگرامنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز بھی سن سکیں گے. جیسے پاکستان ٹیلی ویژن فلکس کا آغاز ہوا تھا اور اس کے اندر بھی جتنا آرکائیو پاکستان کا ہے وہ ہم نے ڈیجیٹل کر کے اس کو OTT پلیٹ فارم پہ ڈال دیا ہے. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے ابھی تمام نیشنل آرکائیو جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے اور اسی ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس آرکائیو کا
افتتاح بھی کریں گے باضابطہ طور پر. اور اس طرح جو امپورٹنٹ ایریا ہے کہ اس پورے علاقے میں بھی جو ایشین کنٹریز ہیں, جو سینٹرل ایشیا ہے, جو فار ایسٹ, ٹرکی, یورپین کنٹری, 52 کنٹریز کے اندر یہ جو میڈیم ویو ہے اس کی ویو ہے اس کی ایکسیس جائے گی. اور یہ اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کا آئی ٹی کی ٹرانسفارمیشن پاکستان میں نوجوانوں کے لیے, یہ جب ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر لگے گا, جب یہ میڈیم ویو 1000 کلو واٹ کا, تو یہ اس سے جو روزگار ہے اس میں اضافہ ہوگا, نوجوانوں کا جو انگیجمنٹ ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا. ریڈیو پاکستان کی جو ڈیجیٹل ویو ہے, ٹرانسمیشن آف دا کانٹینٹ آف ریڈیو پاکستان, وہ 52 کنٹریز تک جائے گی. ریڈیو پاکستان کی ایفیشنسی 70% زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت 20 میں سے 14 ٹرانسمیٹرز بند پڑے ہیں, اور جو چل بھی رہے ہیں وہ بھی اپنی آدھی کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں. اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں سیکرٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب کا, طاہر حسن صاحب کا جو کہ ریڈیو پاکستان کے ڈی جی ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. ریڈیو سے منسلک تمام امپلائیز کو مبارکباد دیتی ہوں. اگر ادارے جو ہیں وہ ایفیشینٹ کام کریں گے, وہ فیزیبل ہوں گے, فائنینشلی وائبل ہوں گے, تو ان سے منسلک جو امپلائیز ہیں ان کے مسائل اسی طرح حل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ ریڈیو پاکستان کے امپلائیز کی تنخواہوں کا مسئلہ آ رہا تھا, پینشن کا مسئلہ آ رہا تھا, تو منسٹری آف انفارمیشن نے فوری طور پر فائنانس کے ساتھ مل کر ایک پورا نظام مرتب کیا. اسی طرح ریڈیو پاکستان کا بزنس پلان, ابھی ہم یہاں انشاءاللہ روات میں جو میڈیا سٹی کا کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں, کیونکہ یہ میوزیم کی طرح یہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے, اور پھر ریڈیو اور پی ٹی وی اور منسٹری آف انفارمیشن کے جو دوسرے ادارے ہیں, ہم انشاءاللہ یہاں میڈیا سٹی روات میں پاکستان کی پہلی میڈیا سٹی کا آغاز کریں گے. اس کی فیزیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے, اور جیسے ہی وہ مکمل ہوگا تو یہاں اس کا آغاز کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو ویژن ہے, جو مشن ہے کہ روزگار بڑھے, جو ریڈیو پاکستان سے زیادہ شاید منسلک امپلائیز ہیں ان کے حالات بہتر ہوں, جو ریڈیو پاکستان کی ٹرانسمیشن ہے وہ ایفیشینٹ ہو, سمارٹ ہو, اور پوری دنیا جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے میڈیم ویو کی, وہ پاکستان کی عوام اسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر کے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.